وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ وَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھے، جب کہ بڑی کشتی کی طرف نکل گیا تو کھرا ڈالا تو وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، طرح حالے کہ وہ خود کو ملامت کرنے والوں میں سے تھے۔ پہلے دور میں ایک وقت میں ایک سے زائد پیغمبر، نبی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے موجود ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس وقت ایک سے زائد پیغمبر انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے موجود تھے۔ فلسطین اور اس کے گرد و نواح کا ایک بادشاہ تھا، حسقیہ اس کا نام تھا۔ یہ بادشاہ اور اس کی رعایا بنی اسرائیل کے لوگ تھے، خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک نینوا اور موصل جو کہ عراق اور شام میں ہے، وہاں کے لوگوں نے فلسطین پر اور اس کے گرد و نواح پہ، جہاں پہ اس بادشاہ حسقیہ کی حکومت تھی، اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ نینوا اور موصل کے لوگوں نے بہت سارا مال اور اسباب بنی اسرائیل کے وہ لوٹ کے لے گئے، بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گئے۔ اب جو وہ بادشاہ تھا حسقیہ، اس نے حضرت شاہیہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت شاہیہ نے یہ مشورہ دیا، حضرت یونس علیہ السلام ان کو آپ عرض کریں کہ وہ نینوا اور موصل کے لوگ جو ہمارا بنی اسرائیل کا مال بھی لے گئے لوٹ کے اور بندوں کو بھی قید کر کے لے گئے ہیں، ان کو جا کر یہ سمجھائیں، ہدایت دیں، تبلیغ کریں، سمجھائیں۔ شاہجہاں نے آپ کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ بہت زیادہ امانت دار، دیانتدار اور دلیر آدمی تھے۔ یعنی آپ کسی مسئلے کے اندر ثالثی بنا کے کسی کو بھیجیں، اس کا امانت دار اور دیانتدار ہونا بھی ضروری ہے۔ بس اوقات ہماری ہی طرف سے کوئی ثالثی بن کے جاتا ہے، لیکن وہ جس کی طرف سے جاتا ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے اور اسی کا بیڑا گرک کر کے آ جاتا ہے۔ ایسا معاہدہ لکھوا کے آتا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کا دوست ہے، بلکہ وہ اس کا دشمن ہوتا ہے بدترین۔ تو اس لیے آپ نے انتخاب کیا کہ آپ ثالثی بن کے جا رہے ہیں۔ آپ بہت زیادہ امانتدار، دیانتدار اور دلیر تھے۔ لوگوں نے جب اصرار کیا، حسقیہ بادشاہ نے بھی اصرار کیا، تو آپ پھر تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام آپ نینوا اور موصل کی طرف آپ جاتے ہیں اور ان کے بادشاہ کو جا کے آپ سمجھاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے عذاب الہی سے ڈراتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے، یوں ہی فساد کرتے رہے، لڑائی جھگڑے کرتے رہے، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کا مال لوٹ لیا، لوگوں کے بندے اٹھا کے لے آئے، عذاب الہی سے انہیں ڈرایا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کا بادشاہ نے اور اس کے حواریوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر بددعا کی۔ جب یونس علیہ السلام نے ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں بددعا کی اور آپ وہاں سے انہیں عذاب کا ڈر سنا کے کہ عذاب الہی آنے والا ہے، اور عذاب الہی کب آئے گا
اس کی ڈیٹ یا دن کا تعین کر کے مہلت دے کے آپ وہاں سے دور اپنے اہل و عیال کو لے کے آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ اس میں اب مختلف اقوال ہیں، بعد نے کہا کہ آپ نے 3 دن کا کہا، 40 دن کا کہا، تفسیر عزیزی کے اندر 40 دن ہے۔ تو بہرحال دن گزرتے گئے، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بد دعا کی تھی، عذاب ابھی تک نہیں ان کے اوپر آیا، تو آپ اپنے بیوی اور 2 بچے آپ کے ساتھ تھے، ان کو لے کے یونس علیہ السلام آپ وہاں سے روم کی طرف آپ چل پڑے کہ 35ویں دن قوم نے دیکھا، نینوا اور موصل کی قوم نے دیکھا کہ آسمان سے دھواں اور آگ کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار، نشانیاں، کرائن دیکھے تو فوراً اس وقت کے وہ اللہ کے نیک بندے اور مقبول بندے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو۔ اب وہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ نے انعام بھی رکھ دیا تھا کہ جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے 1 دن کی بادشاہی دی جائے گی، تاکہ وہ جتنا اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے مال و دولت اور فائدہ حاصل کر لے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کی قدرت بھی تھی، حکمت اور منشا بھی تھی، وہ کسی کو نہ ملے۔ پھر اس نے اللہ کے مقبول بندے نے مشورہ دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگو۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے، اپنے عورتوں کو لے کے، ضعیفوں کو لے کے، بڑوں کو لے کے، جانوروں کو لے کے، سب کو لے کے وہ میدان میں پہنچ کے اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رونے کو، ان کی معافی مانگنے کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہاں سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، انسان غلطی کے اوپر اکڑے نہیں بلکہ غلطی کے اوپر شرمندہ ہو۔ میں نے کتابوں کے اندر یہ پڑھا کہ بندے سے بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے اور وہ اس گناہ کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو، تو اللہ شرمسار ہونے پہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا کریم و رحیم ہے۔ پھر بندہ جب توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اصل میں شرمساری ہی توبہ کی قسم ہے، تو بندہ جب سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم ہے، بڑا ہی تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ تو توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کے جب وہاں سے روانہ ہوئے، اس دور میں ایک قاعدہ تھا کہ جو کوئی بات کرتا وہ جھوٹ ہوتی، اور پھر اس کے اوپر دلائل نہ دے سکے تو پھر وہ اسے جھوٹا سمجھتے تھے اور اسے قتل کر دیتے تھے۔ اب آپ نے کہا کہ میں تو بددعا کر کے آیا تھا، عذاب الہی سے بچ کے، تو اس طرح تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اور پھر واپس بھی نہ کہ ادھر حضرت شاہیہ اور حزقیہ کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، وہ کیا کہیں گے میں کس لیے آیا تھا اور اپنے کام میں کامیابی حاصل نہ کر سکا مقصد میں۔ تو آپ نے بہتر یہ سمجھا کہ میں روم کی طرف نکل جاؤں، 2 بچوں کو لیا ساتھ، اپنی بیوی کو لیا اور روم کی طرف چل پڑے۔ آپ جب سفر طے کر رہے تھے تو ایک جگہ ایک درخت آپ کو اچھا محسوس ہوا، آپ نے اپنے 2 بچوں کو، اپنی بیوی کو اس درخت کے نیچے بٹھایا اور خود قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں سے قریب سے ایک شہزادہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس نے جب جنگل میں اور اس لکدک صحرا کے اندر جنگل میں جب ایک خاتون کو 2 بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا، تو حضرت یونس علیہ السلام کی اہلیہ اس کو جمال کی پیکر تھی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب واپس آئے تو بیوی کو وہاں پہ نہ پایا اور بچے اس درخت کے نیچے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ اب آزمائش کا وقت شروع ہو چکا ہے۔
آزمائش اللہ کی شروع ہو چکی ہے. آپ نے ڈھونڈا، جب آپ کو آپ کی اہلیہ نہ ملی، کوئی نام و نشان نہ ملا، تو اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اپنے سفر کی طرف آپ نکل پڑے. راستے میں ایک نالا یا ایک دریا یا ندی آتی ہے، آپ اس کو کراس کرنے کے لیے، پار کرنے کے لیے اپنے ایک بچے کو کنارے پہ بٹھاتے ہیں تاکہ میں دوسرے کو پار کروا دوں، پھر دوسرے کو لے کے جاؤں گا. کنارے پہ چھوڑا اور ایک بچے کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور دریا میں، اس نلی میں، نالے میں کود پڑے. جب اس نالے کے اس میں تیز پانی بہ رہا تھا، اس کے وسط میں درمیان میں پہنچے تو ایک بھیڑیا کنارے پہ آیا اور آپ کے بچے کو اٹھا کے لے گیا. اب اس کو بچانے کے لیے جب واپس پلٹے تو نالے کے تیز بہاؤ نے وہ جو بچہ آپ کے پاس تھا وہ بھی اس کے اندر گرا اور تیز باری کی لہر کے اندر جو ہے وہ بھی بہ گیا ساتھ. اب آپ دونوں بچوں سے بھی معلوم ہو گئے. آپ سمجھئے کہ اللہ کی آزمائشیں شروع ہو چکی. آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو سن رکھا ہوگا جو میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کو لے لیا، کھیتیوں کو لے لیا، مال و دولت دے لی، صحت بھی چلی گئی. یہ امتحانات تھے جن اللہ نے دوبارہ آپ کو نوازا، ہر چیز عطا کر دی. اللہ کی آزمائشیں ہیں، اور سب سے زیادہ آزمائشیں یاد رکھیے اللہ کے مقبول بندوں کی ہوتی ہیں. جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی آزمائش اس کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے. کافر کے لیے، مشرک کے لیے یہی اس کے لیے جنت ہے. لیکن دائمی جنتیں، دائمی لذتیں، دائمی سرور اور سکون جو ہے اور راحت وہ مومنین کے لیے آخرت میں ہے. حضرت یونس علیہ السلام صبر شکر کر کے اللہ کی رضا میں آپ روم کی طرف چلتے ہیں اور دریا کی طرف چلتے ہیں. وہاں پہ آپ کی کشتی دیکھتے ہیں، وہاں پہ اس کے اندر تاجر سوار ہیں اور کشتی جانے کے لیے تیار ہے. آپ نے انہیں کہا کہ مجھے بھی سوار کر لو. آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کے چہرے سے وہ نورانیت ٹپک رہی تھی، بزرگی آپ کے چہرے سے نمایاں تھی. انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اپنے ساتھ شریک کر دیا. اب جو ہی وہ کشتی جس کے اندر یونس علیہ السلام آپ سوار ہیں، وہ کشتی جب چلتی ہے اس دریا کے رستے کے وسط میں پہنچتی ہے تو رک جاتی ہے بغیر کسی وجہ کی. بارنے کا طوفان آتا ہے، اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. تو کشتی کے ملاح نے، اس کے کیپٹن نے کہا کہ جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو دستور یہ ہے کہ کوئی اپنے مالک اور آقا کا بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہوتا ہے. اسی وجہ سے کشتی جو ہے اس طرح ہو جاتی ہے. اس کیپٹن نے، ملاح نے، کشتی کے چلانے والے نے اعلان کیا جو بھی اپنے مالک کا، آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے وہ خود ہی اس کشتی سے باہر چلا جائے، کیونکہ ایک بندے کی جان جانا جو بہت سارے لوگ ہیں ان کی جانوں کے جانے سے بہتر ہے. جب اعلان کیا تو حضرت یونس علیہ السلام آپ خود ہی بول پڑے کہ میں ہی اپنے آقا اور مالک کا بھاگا ہوا غلام ہوں. جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کہا وہ کشتی والے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. چنانچہ آپ نے اصرار کیا، وہ نہ مانے. پھر قرآن ڈالا، انہوں نے قرآن اندازی کی. جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر دوبارہ قرآن اندازی کی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر بھی ماننے کو تیار نہ تھے. پھر بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا. ایک روایت تو زیادہ ہے کہ پھر جب بار بار آپ کا نام نکلا تو پھر آپ کو کشتی سے باہر پھینکا گیا دریا میں. ایک روایت کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ پھر بھی آپ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے. آپ نے از خود ہی پھر کشتی سے باہر چھلانگ لگائی تو پھر کشتی جو ہے وہ چل پڑی. واجب الاحترام، کیوں آپ دریا کے اندر جب آپ تشریف لے گئے، اللہ پاک نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا تھا جو دور دراز سے دریاؤں سمندروں کے سینے کو چیرتی ہوئی یوسف علیہ السلام کے لیے باقاعدہ طور پہ پہنچی تھی. اللہ نے حکم دیا اس مچھلی کو کہ میں نے تجھے یونس علیہ السلام کو بطور خوراک نہیں دیا بلکہ بطور امانت دیا ہے. یہ تمہاری خوراک نہیں جسے تم کھا جاؤ،
بلکہ اسے اپنے پیٹ کے اندر محفوظ رکھنا ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول، آپ کو صبح مچھلی نے نگلا اور شام کو اگل دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ 7 دن، ایک قول یہ بھی پڑا کہ 40 دن، جو زیادہ معروف ہوا کہ 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی تسبیح کرتے رہے، اللہ سے رجوع کرتے رہے، اور قرآن مجید کے اندر ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے، مجھے یاد نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک کے لیے یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا تسبیح کرتے تھے؟ آپ پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک ہے، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ آپ کی تواضع تھی، آپ کی انکساری تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ تسبیح کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مختلف اقوال کے مطابق 40 دن گزر گئے، آپ حکم ہوا مچھلی کو کہ ان کو اگل دیا جائے۔ چنانچہ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، آپ کا جسم مبارک انتہائی نحیف، ناتواں، کمزور ہو چکا تھا، یہاں تک کہ آپ نوزائیدہ بچے کی طرح آپ کا جسم ہو چکا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ فوراً پہنچے، اور مچھلی جب اگلے آپ کو تو حضرت یونس علیہ السلام کو آپ جو ہے وہ اپنے پروں کے اندر اور اللہ کی حکم کے مطابق آپ انہیں پکڑ لیں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا کے کنارے آ گئے، اللہ نے حکم دیا، فوراً وہاں پہ کدو کی بیر جو ہے وہ اگ گئی۔ کدو کی بیر عموماً زمین پہ ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا کہ وہ قدرے بڑی تھی کہ آپ اس کے سائے میں بھی بیٹھ جاتے، سائے میں آرام بھی کرتے، اور پتے بہت بڑے بڑے تھے جس کا آپ نے لباس بنایا تاکہ مکھی، مچھر اور دیگر چیزوں سے آپ کا جسم مبارک جو ہے محفوظ رہے۔ پھر آپ کا یہ معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت ہے، ایک ہرنی یا بکری وہ آتی اللہ کے حکم سے اور آپ کو روزانہ دودھ پلاتی۔ دن گزرتے گئے، کم و بیش روایات کے مطابق 40 دن کے بعد آپ کا جسم بہتر ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ تو پھر حکم ہوا کہ یونس اب آپ چلیے۔ یونس علیہ السلام اب جب اس جگہ سے آپ چلتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے، تفسیر بزاوی کے اندر میں نے پڑھا، اللہ نے حکم دیا کہ اے یونس اب تو نے یہ ایسا کرنا ہے، فلاں مقام پہ چلا جا، اور وہاں پہ ایک کمہار ہے، برتن بنانے والا ہے، وہ برتن بنا کے بیٹھا ہوگا، اسے جا کے کہو کہ سارے برتن توڑ دے۔ یونس علیہ السلام چل پڑے، دیکھا واقعی اس مقام کی نشاندہی کی گئی تھی، وہاں پہ وہ کمہار برتن بنانے والا بیٹھا ہوا تھا، خوبصورت برتن بنا کے۔ آپ نے کہا کہ اس برتن کو توڑ دے ان کو۔ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں نے مشکل سے پانی لیا، اتنی مشکل سے مٹی لی، اتنی مشکل اور محنت اور مشقت کے ساتھ میں نے ان کو بنایا، سکھایا اور اس سانچے کے اندر ڈالا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں توڑ دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس کو جا کے کہنا بھی ہے، اور پھر وہ جواب جو دے وہ مجھے آپ کے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ بار اللہ وہ تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ میں کیسے توڑ دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یونس اس بندے کو مٹی بھی میں نے دی، اس بندے کو پانی بھی میں نے دیا، بنانے کی صلاحیت بھی میں نے دی، سب کچھ میں نے دیا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چند پتھر نہیں توڑ رہا، چند برتن نہیں توڑ رہا۔ اے یونس تو نے جلدی کی،
میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور اپنی شان کے مطابق بنائے ہوئے بندوں کو کیسے عذاب سے جو ہے وہ میں انہیں تہس نہس کر دوں۔ اصل میں یونس علیہ السلام نے جب اس قوم کو عذاب سے ڈرایا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، لیکن آپ اس بستی سے اللہ کے حکم کے آئے بغیر آپ فوراً جو ہے وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ خلاف اولا ہے۔ خلاف اولا کہتے ہیں کہ بہتر نہیں تھا۔ عام بندہ غلطی کرے تو اس کی غلطی شمار ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جاننے کے بعد جب وہ غلطی کرے تو اس کی غلطی زیادہ نمایاں ہوتی ہے، زیادہ پکڑ میں آتی ہے۔ اسی طرح آپ پیغمبروں میں سے تھے، اللہ کے حکم کے آئے بغیر اس بستی سے نکلنا یہ آپ کی شان کے لائق نہیں تھا، خلاف اولا تھا، گناہ نہیں تھا۔ سارے انبیاء، سارے رسول گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے معصوم ہیں۔ تمام انبیاء، تمام رسول معصوم ہیں، یاد رکھیے عقیدہ۔ یہ خلاف اولا تھا، آپ وہاں سے چلے گئے تو اللہ نے پھر آپ کو یہ مثال دے کے سمجھایا کہ یونس وہ جب اپنے برتنوں کو نہیں توڑ رہا تو میں اپنی بنائی ہوئی پیاری مخلوق کو کیسے تہس نہس کر دوں۔ چنائش ختم ہونے والی تھی، چنانچہ وہاں سے نکلے تو آپ اسی ندی نالے کے قریب پہنچے جہاں کے بچے ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ نے اسی ندی نالے اور دریا کے قریب آپ نے اپنے بچوں کو پا لیا، انہوں نے آپ کو پہچان لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ جو نالے کی تیز لہر میں بہہ گیا تھا، اسے آگے چند افراد جو پانی کے اندر کام کر رہے تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور یہ بچ گیا۔ اور دوسرا جس کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، ساتھ ہی گاؤں کے چرواہے اپنی بکریاں چروا رہے تھے، جانور چروا رہے تھے، انہوں نے اس بھیڑیے کو پکڑ لیا اور زخمی حالت میں آپ کے بچے کو جو ہے وہ پکڑ لیا، اور یوں یہ دونوں بچ گئے اور دونوں پھر جو ہے یہ آپ کو واپس کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ پھر جب آگے چلے آپ اسی درخت کے پاس پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ آج سے عرصہ دراز پہلے یہاں ایک درویش آیا تھا، اس کی بیوی کو ہمارا شہزادہ جو تھا وہ پکڑ کے لے گیا، لیکن جب سے وہ لے کے گیا ہے تب سے وہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے، اس کے پیٹ کے اندر شدید درد ہے۔ اس نے ہمیں یہاں بٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی یہاں سے وہ اللہ کا درویش اور نیک بندہ گزرے تو اسے میرے پاس لے کے آنا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا وہ میں ہی ہوں اور وہ میری توجہ ہے۔ چنانچہ شہزادے کے پاس حضرت یونس علیہ السلام کو لایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے، اس شہزادے نے یونس علیہ السلام کو آپ کی زوجہ کو واپس کیا، جس کو بڑی عزت و احترام اور باپردہ محل کے اندر رکھا ہوا تھا، ان کو واپس کیا اور معافی کے خاص گار ہوئے اور بہت سارے انعامات دے کے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں سے روانہ کیا۔ تو یوں حضرت یونس علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی زوجہ کے ساتھ واپس جب آپ نینوا اور مصر کے اندر لوٹتے ہیں، وہاں پہ بادشاہ اپنا منتظر تھا، کیونکہ ذات الہی کے تو آثار آپ کی دعا کی وجہ سے آ چکے تھے، وہ تو انہوں نے توبہ کی سچے دل سے، تو اللہ نے عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا بڑا پرتپاد طریقے سے آپ کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اور پھر یوں حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر تشریف لائے اور پھر اپنی قوم کو رشد و ہدایت کر